الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فمن صلحت صلح سائر عمله ومن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ اور ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اس وقت جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی منظر کشی کی کہ قیامت میں کیا حالات رونما ہوں۔ قرآن پاک نے بھی دوسری جگہ پر اس کا نقشہ بہت اچھی طریقے سے کھینچا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آخر سورت تک یہی مضمون ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دنیا فانی ہے اور ساری دنیا کی چیزیں فنا ہو جانے والی، یہاں کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں، لیکن دنیا کی ان چیزوں کے نفع اور نقصان کو آدمی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ 10 روپے کی چیز لی، 9 روپے کی بک گئی تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 1 روپے کا گھاٹا ہو گیا، اور اگر 10 روپے کی چیز لی اور 15 روپے میں بک گئی تو دل کی کیفیت بھی الگ، نفع بھی سامنے، لالچ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کی کہ نقصان ہو گیا تو غم، پریشانی، دقت، سوچ اور وچار اور فکر و افکار میں مبتلا ہو، اور اگر نفع ہو گیا تو پھولا نہیں سماتا، اس کام کو اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہم دنیا کے ذرا سے کام کی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، اس کے نفع نقصان کا خیال کرتے ہیں، تو ہمیں جہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے اور یہ تو دنیا بھی فانی ہے، اس کا حساب کیوں نہیں آتا ہم سے؟ کیوں ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم آخرت کی غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم نے دن بھر جو کیا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر کیوں نہیں سوچتے؟ کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں۔ صبح ہوتے ہی رات بھر کے اعمال کے بارے میں کیوں سوچ و وچار نہیں کرتے کہ ہم نے رات میں کتنے برے اعمال کیے اور کتنے اچھے اعمال کیے؟ یقین مانیں، زندگی کا گوشوارہ اور زندگی کا محاسبہ اور اپنے اعمال کی فکر جب تک ہم نہیں لیں گے تو ہماری دنیا تو دور کی بات آخرت بھی بننے والی نہیں۔ اور اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے جیسے بتلایا تو یقیناً اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ۔ ایک مرتبہ
میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا پچھلے دفعہ آپ کو ایک واقعہ بھی سنا تھا، اگر آپ کو یاد ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل ذرا کچھ قیامت کا حال بتلاؤ، کچھ ذرا دوزخ کے بارے میں بتلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو منظر کشی کی، جو حالات بتلائے، یقیناً اسے سن کر دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ اس قدر بدبودار اور بھیانک ہے کہ اگر اس میں سے ایک ڈول نکال کر پوری دنیا کے پانی میں ملا دی جائے اور کوئی آدمی ایک گھونٹ بھی بھر لے تو وہ اس سے مر جائے۔ اگر جہنم کے کسی حصے کو نکال کر، اس کے اندر گری ہوئی چیزوں میں سے کسی کو نکال کر دنیا میں پھیلا دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگ مر جائیں۔ اور قرآن کریم میں ہے، سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اسے کھینچ کر لایا جائے گا۔ اور مزید اس کا حال یہ ہے کہ اگر ایمان والے کو اس سے روشناس کرا دیا جائے تو مارے ڈر کے کبھی برا کام کرنے کا نام بھی نہ لے۔ یہ جہنم کا حال ہے۔ فرمایا، جبرائیل کیا جہنم کے دروازے اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے گھروں کے دروازے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے تہ بتہ درجے ہیں، تہ بتہ دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جانے میں 70 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ 7 دروازے ہیں، 70 سال کی مسافت ہے۔ سب سے نچلے طبقے میں منافق لوگ جائیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اسے منافق کہتے ہیں۔ اس سے اوپر کے درجے میں مشرکین ہوں، یعنی کافر۔ اس سے اوپر کے درجے میں بت پرست لوگ ہوں، اس سے اوپر کے درجے میں مجوسی لوگ ہوں گے، اس سے اوپر کے درجے میں یہودی ہوں گے، اس سے اوپر کے درجے میں نصرانی ہوں گے۔ یہ 6 درجے بتا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فرمایا، جبرائیل 7ویں دروازے کے بارے میں بھی بتلا۔ فرمایا، اللہ کے رسول بتا نہیں سکتا۔ کہا بتاؤ، ضرور بتاؤ۔ فرمایا، اس 7ویں دروازے میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ جائیں۔ اس 7ویں دروازے میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ جائیں، اور اس وقت یہ حال ہوگا، جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے، آگ کی لپٹیں اور شعلے بلند ہوں گے، کشمہ پرسی کی حالت میں ساری دنیا ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہوئے ہوں گے، یا رب امتی
یا رب امتی، اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کو بخش دے۔ اس وقت جب دیکھا جائے گا کہ آگ امت محمدیہ کے قریب جا رہی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پیالہ لے کر آئیں اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش فرمائیں کہ اللہ کے رسول، اس میں کچھ پانی ہے، اسے اس آگ پر چھڑک دیجئے اور اس پانی سے یہ آگ بجھ جائے۔ فرمایا جبرائیل یہ تو بتلاؤ یہ اس میں کس چیز کا پانی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ قیمتی آنسو ہیں جو آپ کی امت نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں سے توبہ کر جنہوں نے خیانت، بددیانتی، حسد، کینے اور بغض جیسی بیماریوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر کے ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے، آج یہ آنسو اس پیالے میں ہے اور آج ان آنسو کے علاوہ اس آگ کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر ہم دنیا میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس کی بارگاہ میں آنسو بہائیں گے، کل یہ آنسو قیامت میں ہمارے کام آ جائیں گے۔ آج ہمیں دنیا کی اتنی فکر، زبان کیا بیان کرے؟ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جہاں فائدہ نظر آ رہا ہو شریعت کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم بڑے بنے، ہمیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں؟ اگر دنیا کی عزت اتنی ہی مقصود ہوتی تو میرے نبی کو دنیا قدموں میں بچھا دی جاتی۔ اگر دنیا کی عزت اتنی ہی کسی لائق ہوتی تو اللہ کے رسول کو یوں کہا گیا کہ سونے چاندی کے پہاڑ بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دو، فرمایا نہیں، یہ دنیا ذلیل ہے، کمینی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کا سامان ہے، کھلونے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کھلونے کی کیا اہمیت؟ بچہ کوئی اہمیت کھلونے کی نہیں سمجھتا، ابھی لا کر دیا اور ذرا توڑ کر پھینک دیا، کیا اہمیت؟ یہ دنیا کی اہمیت بھی اتنی ہے، اور صرف اس دنیا کی وجہ سے اپنوں سے دشمنی خریدی، اپنوں سے برے بنے، لوگوں کے بیچ میں تفرقے ہو گئے، برادری واد چل پڑا، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی انانیت کی خاطر، اپنے تکبر اور حسد کی خاطر کھڑے ہو گئے لوگوں کے سامنے آ کر۔ کبھی آخرت کی فکر نہیں کی۔ دنیا میں پیار، محبت، مودت، اتفاق، اتحاد، الفت، اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق پیش فرما کر، اچھے اخلاق سے پیش آ کر لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کر۔ ہمیں انبیاء کے وارث کہا جا سکتا ہے، علماء کو انبیاء کے وارث بتایا جاتا ہے، یقیناً یہ بات سچی ہے۔ امت کو اپنے وارثوں سے، نبیوں کے وارثوں کی ڈگر پر چلنا چاہیے۔ آج لوگ علماء کو اور ان پڑھ لوگ اپنے علماء کو اپنی طریقے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ یہ کریں، ہماری طریقے پر چلیں، ہمارا طریقہ صحیح ہے، ہم زمین جائیداد والے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اسی وجہ سے علماء کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ اگر یہی روش رہی، اگر یہی طریقہ رہا، اگر یہی سوچ رہی تو یقیناً زندگیوں میں تباہی آ چکی ہے، مزید تباہی آئے گی۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے جگہ جگہ پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، مسلمان سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ لاپرواہی، غفلت، دین سے دوری، جہالت، بڑکپن، یہ ساری چیزیں۔ ہریانے میں دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے، ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی سڑکوں پر ہیں۔ کیوں؟ عزت خاک میں مل رہی، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں،
اگر ہم نے بڑوں کو جس طرح بڑوں کے نقش قدم پر پہلے امن و سکون کی زندگی تھی آج بھی ہے، مگر آج ہم نے طریقہ بدل دیا، خود بڑے بن گئے اور دوسروں کو چھوٹا بنا دیا۔ اگر ہر آدمی چھوٹا بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو کوئی بڑا نہیں رہے گا، پیار محبت قائم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ بھائی نہیں، میرے پاس کچھ زیادہ ہے تو مجھے بڑکپن دکھانا چاہیے، غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اتنے بڑے بڑے کافر مسلمان ہونے کو آ رہے، اللہ کے رسول کے دربار میں آ رہے، کافر سوچ رہے کہ یہ تو مسلمان ہیں، بڑے عزت والے ہیں، یہ ہمیں بڑی تحقیر کی اور ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے لا فوق لعجمی ولا لعربی ولا لاسود علی ابیض، کہ کسی عجمی کو، عجمی کہتے ان پڑھ کو، کسی ان پڑھ کو کسی پڑھے ہوئے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فرق نہیں، فوقیت نہیں۔ اگر فرق ہے، اگر کوئی بلند ہے کسی سے تو وہ علم کے لحاظ سے، وہ تقوی کے لحاظ سے، وہ بزرگی کے اعتبار سے بڑا ہے۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، جو ہم نے گناہ کر لیے، غلطیاں کی ہیں، ان سے پکی سچی اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے۔ یقیناً اللہ ہماری طرف روزانہ صبح کو شام کو ہر وقت اللہ آسمان پر آتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت کی دعا مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق دوں، بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور رو لے اور پچھلی زندگی کو پیچھے ڈال دے اور اچھی زندگی کو آگے اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔